بار کھڑی جی سر، وہ مرجعیت والے آپ کو مارنے نہ آ جائیں کبھی، وہ اس کا بھی سوچ لینا بھیا۔ آ رہی ہے میری؟ مرجعیت کیا آپ نے تو دیکھیں بےعزتی کرا دی۔ میں عرض خدمت یہ کر رہا تھا کہ ابھی جو 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 آپ نے استدلال کیا ہے کہ ان روایات میں سے مراد وہی روایات ہیں، یہی عرض کر رہا تھا۔ نہیں، میری سنیں بات پوری طرح ابھی سوال کر رہے تھے میں نے جو مراد جو عرض کیا ہے نا وہ یہ ہے۔ فتوا سے جو فتوا مراد لے رہا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ میری بات اچھی طرح سے آپ نے سنا نہیں نا؟ میں نے عرض یہ کیا ہے، میری پوری باتوں کا جواب دے دو نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کہا کہ فتوا دے دو۔ فتوا کی کوئی روایت نہیں ہے۔ پہلی بات آپ نے مجھ پہ بہتان باندھا ہے، اس جھوٹ کا میرے سے معذرت آ رہی مانگو۔ ہے صاحب ٹھیک ہے، میری؟ آ رہی ہے، آ رہی ہوگی بھائی، آ رہی ہے، بسم اللہ۔ نہیں میں آ رہی ہے آپ کی طرف، میں یہ پوچھ رہا ہوں، مجھے میں بولنا ہے مجھے پھر نہیں آپ نے جو حدیث بار بار رک میں رہی ہے بھائی، جواب وہ دے رہا ہوں اس کا، میں جواب دے رہا آپریٹر ہوں، اس مجھ کو سے لگا جواب دیں، سنیں۔ آپریٹر صاحب اس کو واٹس ایپ پہ لگا دیں بھائی۔ نہیں میرا جواب سنیں ابھی جی ہاں، تو آپ نے کہا کہ یہاں سے یہ مراد نہیں ہے۔ دیکھو ابان اغلب جو ایک فقی تھا گے وہ اہل بیت آیات کو بہتر نہیں کٹ رہے۔ تو دکھا دینا کبھی وہ مجتہد تھا نا، وعلیکم کوئی السلام۔ دکھا دینا، کوئی کتب رجال میں دکھا دینا کہ ابان ابن جی تغلب مجتہد تھا۔ کتب میں دکھائیں جی آپ کہ ابان جو ہے مجتہد تھا، کسی کتاب رجال میں دکھائے نا کہ وہ مجتہد تھا۔ میں دیکھا ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ دیکھیں بھائی، واٹس ایپ ہلو سے بات الہی کریں نا۔ صاحب عفواً آپ واٹس ایپ سے بات کریں۔ میں واٹس ایپ پر آ گیا ہوں۔ ہاں واٹس ایپ پہ آ گئے ہیں، صحیح، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، بسم اللہ کریں۔ ابھی سنیں، ابھی بھی یہی دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت نے یہاں فتویٰ مراد وہ نہیں لی ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا بھائی، اچھی طرح سے سن لو، اچھی طرح سے سن لو، میری بات سن لو۔ ہاں میرے بات کے بہت سارے جی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے ہاں کوئی جی قرینہ نہیں لایا ہے کہ اس سے مراد فتوی مصطلح ہے، آپ نے کوئی قرینہ ذکر نہیں کیا۔ اگر آپ کا یہ ادعا یہ ہے کہ ابان مجتہد تھے تو ہمیں کسی کتاب میں دکھاؤ، اس کی رجال تو کی کتاب دکھاتا میں ہوں نا۔ لکھا ہو کہ ابان جو ہے ہاں مجتہد تھا۔ ہاں تو میں دکھاتا ہوں، سنیں فقی میری اور بات مجتہد ابھی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ راوی تو سنیں۔ حدیث جو روایت کرتا ہے اور اگر حدیث کے معنی جانتا ہے، لا نعد الرجل منکم فقیہا حتی یعلم معارض ابھی کلامنا۔ میری سنیں بھائی، ابھی میری اور سنیں، بھائی آپ کا بات، اعتراض ہے کہ ابان ہاں کو تو فقی ثابت کریں گے۔ پہلی بات یہ سنو ہے کہ بھائی آپ میری سنو، قرینہ لائیں، ابھی آپ نے پھر بات میرے کی، پاس قرینہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، وہ ابھی دوسرا سنو۔ مرحلہ ہے کہ نہیں میری ابان بات سنو، راوی ابھی حدیث تھا، گھنٹہ میں نے آپ کو ابان سنا ہے، راوی الہی تھا، صاحب میں نے ابان گھنٹہ آپ کو مجتہد سنا نہیں ہے۔ تھا۔ ہاں جی میں مجتہد ثابت کر رہا ہوں، فقی ثابت کر رہا ہوں، کتب رجال سے۔ اب سنیں میں حوالے دے رہا ہوں۔ ہاں سنیں، یہ پہلا حوالہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فقی ثابت کرے کتب رجال سے۔ نہیں، فقی آپ نہیں نے کہا کیا رہے؟ میں نے فقی نہیں کہا، میں نے مجتہد بولا ہے۔ فقی اور مجتہد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فقی اور کرے مجتہد میں بات، زمین آسمان کا فرق ہے بھائی۔ آپ نے خود ابھی حدیث نہیں پڑھی ہے، نہیں، پہلے لا تو نعد فقی ثابت الرجل کریں۔ منکم سنیں فقیہا حتی یعلم معارض کلامنا۔ جو راوی حدیث میں ہوتا ہے، معالم حدیث جانتا ہے، وہ فقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے مراد مجتہد نہیں ہے۔ فقی اور مجتہد میں ان دونوں میں تساوی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے اجتہاد ثابت کریں۔ واٹس ایپ بھی نہیں ہے بھائی، میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ واٹس ایپ بھی نہیں ہے، اور اللہ بلا کرے وہ ویڈیو کال بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس حجت بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ حوض علمیہ حوض علمیہ، کوئی حدیث نہیں سمجھ سکتا ہے، حدیث تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، تو آپ حدیث کیوں بیان کر رہے ہو بھائی؟ اس سوال کا جواب نہیں دینا، سوال کا جواب دینا ذرا۔ اگر غیر مجتہد حدیث نہیں سمجھ سکتا تو آپ حدیث کیوں پڑھو، اور حدیث ہمیں کیوں سنا رہے ہو، کس کو سنا رہے ہو؟ اس کا جواب دیا اس نے۔ اب اس کے منتظر ہیں کہ یا یہ کال کرے یا یہ لائن پہ آ جائے ویڈیو پہ۔ علامہ صاحب، متحری بھائی،
اب یہ جا کے نا ادھر کہیں گے کہ اللہ یاری نے ہمیں گالی دیا، اللہ یاری بدتمیزی کیا ہمیں بھائی وہ بالکل مناظرہ ہار گیا، وہ ختم ہو گیا، اللہ یاری اس نے گالی دی ہمیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا، وہ تو بالکل جاہل ہے۔ یہ آ گئے پھر بھائی، جی سر شیخ صاحب تشریف لائے آپ، شیخ بھائی مطاری ہلو بھائی بات کریں، او مطاری بھائی بات کریں۔ ہاں جی، آپ کہہ رہے تھے کتب الرجال سے، ہاں آ رہی ہے میری؟ جی سر۔ ہاں جی، سب سے پہلے میں وہ معنی آپ کو بتاؤں، دیکھیں جو آپ نے معنی لفظ افتاح سے جو غلط تاثر کیا ہے، ہو نہیں سکتی امام کی مراد، بھائی کیسے نہیں ہو سکتی؟ ابان جو ہے ایک فقی تھا، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایات کو زمانے میں بہتر فقہ ہی سمجھا تھا، نہیں، اس ان زمانے جو میں فقہ نہیں تھا بھائی۔ نہیں نہیں، فقہ ہو نہ ہو میری بات سنیں، ابھی آپ نے کی فقہ نہیں، یہ فقہ معصومین کی مصطلح اس روایات زمانے میں میں جو نہیں تھا۔ تقیتن توریتن تاریزن، سنیں میں بتاتا ہوں نا، سنیں تو یہ سب تھی مجتہد، کیسے ہی کہتے ہی اس کو ہیں، فقی کہتے ہی اس کو ہیں، جو قرآن اور سنت کے تمام ان یعنی موارد کو جان کر لوگوں کو فتویٰ سنائے، ایک حدیث اللہ یاری کی طرح اٹھا کر اور یہ تنو پھر اس کو ہی اٹھا کر ملا یازر فقی سے تغلب یہ کہے کہ یہ لو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فتویٰ، ایسا نہیں ہے۔ سنو پہلے میری بات سنو، اس وجہ سے نہیں ہے، ہم کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق ہی نہیں ہے کہ معصومین کی روایات کو بس لفظ ٹو لفظ ابان روایات تھا، نہیں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے جو مان اور مفہوم تھے، جو ان کے ان کو سمجھ نہیں آتے تھے، بالکل وہ لوگوں کو سناتے تھے، اس زن حدیث کو تو دکھاؤ نا، وہ اجتہاد ہمیں کہتے حدیث ہیں، وہ اس دکھاؤ، زن کو وہ تو یہ سناتے تھے، بتاؤ ہاں کہ وہ دکھاتا ہوں فتوے حدیث، دیتے تھے، وہ حدیث جی نہیں سناتے تھے، بتاؤ دلیل دکھاؤ۔ اب سنیں، بس میں حدیث سناتا ہوں، حدیث میری میں ہاں میں دلیل سناتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں جو بات کروں گا بالکل دلیل کے بغیر تو میں نے کبھی اب تک آپ سے میں نے بات کی ہے، یہ دلیل سنو، یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں اصول کافی سے، باب جو ہے وہ روایت الکتب والحدیث و فضل الکتابت، یہ وہ باب نقل الحدیث تمسک بالمعنی ہے، وہ بالکتب، نقل آپ الحدیث اٹھائیں، بالمعنی، وہ اس فتویٰ کی نہیں حدیث ہوتا، نمبر کیا ہے؟ نقل حدیث بالمعنی فتویٰ نہیں نہیں ہوتا بھائی، ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو۔ سنیں ہاں جی نہیں بھائی سنیں، میری بات سنیں، میں قرآن کی آیت بھی پڑھتا ہوں، پہلے یہ حدیث سنیں، حدیث دے امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہا ہے، محمد بن مسلم کیا کہہ رہے ہیں، قل تو لے ابی عبداللہ، میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی، اسمع الحدیث من کا فازیدو وانقصو، میں نے آپ سے حدیث سنی، اللہ یاری کی طرح مجھ پر تہمت لگائی، وہ سیم ٹو سیم حدیث سنائے، ان میں جو معنی تارے اور امام علیہ السلام کے ظاہر الفاظ اور ہے لیکن پوشیدہ مراد اور ہے، ابان نے وہ سمجھیے، اس کے حساب سے لوگوں کو، تو امام کا وہ حکم ہے ہی نہیں، اس کو تو اجتہاد کہتے، اس کو تو بھائی تفقہ گولی فی الدین آپ کہتے، کے پاس آیا دلیل اس ولی کچھ بھی چیز نہیں کی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میں تک اجازت گیا ہوں دی؟ بھائی، نہیں سنے میں 6.5 گھنٹے ہو گئے میرے، بھائی سنے، میں لوگ قرآن بھی کی تک آیت گئے بات بھائی، آپ کے بولوں پاس گا، کوئی دلیل تو سنے، ہے نہیں، وہ حدیث ہاں امام علیہ حدیث نقل السلام، الحدیث بالمعنی کی بھائی حدیث لے دلیل کے آئے پڑھ ہو رہا ہوں، بھائی۔ دیکھو نہیں مجھے حدیث پڑھنے دو، آپ نے آدھا گھنٹہ تقریر کی ہے، سنیں، امام علیہ الصلوۃ پڑھو والسلام حدیث فرمایا یہی ہے نا، باب ان روایت كنت تريد، الکتب والحدیث وفضل جی ان الكتاب والتمسك كنت بالکتب، تريد اسمع مانعه الحدیث فلا منك باس، فازيد ہاں وانقص، قال ان كنت سنیں تريد معانی وہ فلا بھائی باس آپ بها۔ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مجھے پڑھنے دینا، مجھے پڑھنے یہی دیں، حدیث ہے نا، اب ہاں جی یہ حدیث یہ ہے، یہ حدیث ہو، ہاں تو یہ تو حدیث ہے، یہ نقل میں نے حدیث کی پڑھی، بات ہو رہی ہے، دیکھو اس میں فتویٰ کہاں ہے؟ میں خود پڑھوں، آپ میرے نقل بیچ میرے حدیث ٹائم میں کیوں بول بالمعنی رہے جائز ہیں؟ آپ ہے، میرے ٹائم میں، نقل الحدیث بالمعنی جائز ہے، یہ اس کی حدیث ہے، اس میں استنباط اور اجتہاد کی بھائی کہاں بات ہے؟ سنیں، آپ میری مکمل بات تھوڑی پیش کر رہا ہوں، میں تو انبار حدیثوں کے لگا رہا ہوں، آپ ایک حدیث میں نے یہ پیش کی، حدیث بالمعنی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یا حدیث بالمعنی وہ نیچے والی حدیث ہے، آپ غلط سے سوال کر رہے ہیں، دوسرے کو پڑھنے دیں، آپ جو حدیث بالمعنی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ نیچی حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ جو پہلی حدیث ہے وہ آپ کی تائید، آپ کے قول کی تائید نہیں کر رہی ہے، مجھے بات کرنے دیں، میرے ٹائم پہ نہ بولے۔ حدیث میں یہ کیا کہہ رہا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام؟ كنت تريد مانعه،
یہ نہیں معنی کا مطلب یعنی تاریخ یعنی تقیتاً توریتاً جو امام کے اور مثلاً ظاہراً میرے الفاظ یہ ہیں لیکن باطناً امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قول یہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. ابان جیسے فقی سمجھ فقی اور سید علی سستانی جیسے حافظ بشیر حسین نجفی سے بندے سمجھ سکتے ہیں. میری بات سنو اسلام کی میں نے پہلے آپ کو سنائی ہے اور مجھے لگ رہا ہے شاید میری دلیلوں سے آپ عاجز ہو رہے ہیں اور پریشان ہو گئے. او بھائی ہم آپ کی جو جہالت سے پریشان ہو رہے ہیں، آپ کے دلائل سے پریشان نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی نادانی سے پریشان ہو رہے ہیں. میرے وقت میں نہ بولے، میرے وقت پلیز میرے وقت میں نہ بولے. سن رہے بات سنیں، کیوں اس سے کیوں وہ معنی مراد ہے جو آپ معنی حدیث بالمعنی کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا تھا، جو میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مان الاخبار کی حدیث نمبر 3 میں پڑھی تھی، آپ وہ سمجھے نہیں تھے، نہیں پتا بسار درجات کی حدیث سمجھے تھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا ولا یکون رجل منکم فقیہا حتی یعرف مارز کلامنا، کیا یہ حدیث بالمعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہا ہے؟ یعنی ایک حدیث سنیے، اس کے ظاہری الفاظ یہ، آپ ان الفاظوں کو سیم نہ بیان کرو، وہی ظاہری مطلب دوسرے الفاظ حدیث بالمعنی. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ولا یکون رجل منکم فقیہا حتی یعرف مارز کلامنا. مارز کلامنا ہے بھائی توریتاً، ظاہراً الفاظ نہیں، اس کے آپ الفاظ چینج کر کے اس کی معنی اپنے الفاظوں میں بیان کریں. بھائی کہاں حدیث معنی بیان کر رہی ہے، کہاں اللہ رساب اس سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے تعویل کر رہا ہے. یہ جو مارز کلامنا ہے، یہ حدیث بالمعنی ہے، مجھے آپ بتائیں، جس کے لیے امام آپ آگے خود باب تفسیری آئے وَإِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنَا. ہمارا ایک سنے میری بات، میرے وقت میں اس حدیث کا فتوے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں ہے، کیوں نہیں ہے بھائی؟ تقیتاً جو حدیثیں ہوں، تاریزن جو حدیثیں ہوں، تو اس کا فتوے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ لا نعد الرجل فقیہا حتی یعرف معارض کلامنا. جب تک تم ہمارے باتوں میں اشارات کنایات کو نہ سمجھو تو ہم عالم نہیں سمجھتے. اشارات کنایات حدیث کا معنی سمجھو گے تو پھر فقی ہو. تو اس کا فتوے سے کیا تعلق ہے؟ کہ تقلید سے کیا تعلق ہے اس کا؟ میں بتاتا ہوں نا، جب میں فقی بنوں گا تب وہ اصول کافی کے انبار حدیثوں کے پڑے ہوئے کہ عالم کی اقتدا کی جائے، جو میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ فقہ معرفت حدیث ہے، وہ فقہ اجتہاد والی فقہ نہیں ہے. امام کہہ رہا ہے اقتدا، وہ فقہ رسائل مقاصد کفایہ اور جواہر کلام والی کتاب وہ فقہ نہیں ہے، وہ فقہ معرفت حدیث ہے. قرآن کی آیت سنیں، میرے وقت میں آپ نہ بولیں. بس بھائی صاحب اب میں تک گیا ہوں، اللہ جانتا میں تک گیا ہوں. میں نے کل بھی 6.5 گھنٹے 7 گھنٹے یہاں پہ تھا، اب بھی 6.5 گھنٹے 7 گھنٹے سے میں تک گیا ہوں بھائی. آپ بات کریں ختم کریں بھائی. نہیں آپ میرے سے 2-3 مشکل سوال کریں، 2-3 مشکل سوال کریں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں آپ سے 1-2 سوال کرتا ہوں، آپ جواب دے دیں، خاتمہ کرتے ہیں، ختم بات. نہیں بھائی، کیوں؟ جب آپ پھنسے ہوئے ہیں تو ادھر کی بات کریں. میں نہیں پھنسا، میں تک گیا ہوں بھائی، میں تک گیا ہوں. لوگ بھی تک ہیں نا، 6.5 گھنٹے ہو گئے اس پروگرام کا. جان بوجھ کر سنیں بھائی سنو، مجھے قرآن پڑھ رہا ہوں نا، مجھے بولنے دو گے تو میں پڑھوں گا. سنیں، عوام سن رہی ہے، بالکل سنیں. قرآن کیا آپ جان بوجھ کر ابھی حق کو باطل سے ملا رہے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 42 کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جان بوجھ کر نہ حق کو چھپاؤ نہ حق کو باطل سے ملاؤ. آپ چھپا رہے ہیں، حق کو باطل سے ملا رہے ہیں. پھر آگے خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ. آپ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہو، لوگوں کو کیا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، خود کو بلا رہے ہو. بھائی اللہ یاری صاحب، آپ خود تو عمل کریں. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، حق و باطل سے ملا رہے ہیں. میں آگے بڑھوں گا، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا تقلید سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اس کے بعد نہیں سنیں، ابان سے مجتہد بن جاتا ہے. حدیث پیش کر رہا ہوں. نہیں تقلید پر میں حدیث دیتا ہوں، آپ صبر کریں، میرے بیچ میں نہ بولے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ. آپ کتاب پڑھتے عمل نہیں کرتے اور اس میں تفکر نہیں کرتے. سنیں آگے، یہ اللہ یاری کے مریدو، یہ سنو، اس کی پیروی نہ کرو. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے پھر آیت نمبر 48 میں کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. قیامت کا دن آئے گا، کوئی کسی یہ موعظہ کر رہا ہے بھائی. ہم موعظہ سننے کے، میں نہیں آیا ادھر موعظہ سننے کے لیے. او بھائی آپ کا کوئی موعظہ سننے نہیں آیا. او بھائی نہیں چاہیے آپ کی موعظہ. او بھائی تقلید ثابت کرو، موعظہ کر رہا ہے میں.
آپ کی موعظہ سننے کے لیے آئے ہم لوگ. قرآن کا آپ ہے کیا چیز کا میں موعظہ کروں؟ خود بدعتی، خود بدعتی، خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کا دشمن، اور ادھر ہمیں موعظہ کر رہا ہے. تم تقلید ثابت کرو. آپ کی واز اپنی جیب میں رکھو. آپ ان مولویوں کو نا، وہ جو مولوی آپ کو مارنے لگے تھے، وہ مولوی، بھائی میری بات سنیں، وہ مولوی جو آپ کو مارنے لگے تھے، ان کو موعظہ کرو حوضے میں. شروع کر دیے آخری وقت میں آپ نے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بدتمیزی کی آپ کی او بھائی موعظہ نہ کرو. ہمیں آپ کی موعظے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدتمیزی نہیں ہے. موعظہ اپنے جیب میں رکھو. بھائی میں قرآن کی آیت اور حدیث اصول کافی کی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. وہی قرآن کی بھائی موعظہ کر رہے ہیں نا، تقلید ہم موعظے نہیں چاہیے آپ سے، آپ تقلید ثابت کرو. نہیں، آپ کو تقلید پر دلیل دے رہا ہوں. تقلید کا کہہ رہا ہوں. ہاں تقلید. تو یہ جو ابھی موعظہ کر رہے تھے وہ تقلید کی دلیل تھی؟ نہیں، ابھی جو ابھی پیش کر رہا ہوں وہ دیکھو جو حد سے تجاوز کر رہے تھے. کسی نہیں اٹھائے گا مجھے. آپ کو یہ آیت گلے میں لگ رہی تھی، اس وجہ سے آپ نے مجھے نہیں دی. وہ آیت 48 سورہ بقرہ کی، اس کے مرید جو ہے وہ کھول کر دیکھے قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے، کیسے سخت منع کی ہے. کوئی کسی کا بدیل نہیں بنے گا. اس کی پیروی کرو گے مر جاؤ گے. یہ پھر موعظہ شروع کر دیا آپ لوگوں نہیں چھڑوائے گا. سنو ابھی اچھا نہیں ابھی موعظہ تقلید کرو. پر ہاں اللہ یاری تقلید پر بھائی تم تقلید ثابت کرو، تم موعظہ کیا کر رہے ہو؟ سنیں یہ کون آپ سنیں نا. جی ہاں جی سنیں. یہ اصول کافی ہے اور آپ اصول کافی کھولیں. اصول کافی یہ باب جو ہے باب فرض العلم و وجوب طلبی والحث علیہ. اس کی حدیث نمبر، اس کی جو حدیث نمبر ہے وہ حدیث نمبر 6. ابھی سنیں. علی ابن محمد بن عبداللہ عن احمد ابن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسیٰ عن علی ابن ابی حمزہ. علی بن حمزہ سے روایت ہے، قال سمعت ابا عبداللہ، میں نے چھٹے امام سے سنا، یقول، امام کیا فرما رہے تھے، دین میں تفقہ حاصل کرو. پہلے سنیے گا. فَإِنَّهُ مَن لَّمْ يَتَفَقَّهْ مِنكُمْ فِي الدِّينِ، جو لوگ آپ میں سے دین میں تفقہ حاصل نہ کرے، اعرابیون، وہ جاہل ہیں. ہٹ درمی جو کرتے، اصول کافی کی آگے حدیث، جو ہٹ درمی کرتے امام نے اور دین میں تفقہ واجب ہے. تفقہ یعنی معرفت احادیث. لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا. بھائی دیکھو آپ میرے بیچ میں بول رہے ہیں، آپ میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ تفقہ کا تقلید سے تعلق نہیں ہے. تفقہ یعنی معرفت حدیث اہل بیت علیہ السلام. بھائی مکمل سنیں تو حدیث تقلید پر ہے، تقلید پر ہی حدیث ہے. سنیں مکمل سنیں. فهو اعرابی ان اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب ہی، خدا قرآن میں فرما رہا ہے. ابھی تقلید پر دلیل آ رہی ہے قرآن کی آیت کی تفسیر میں حدیث ہے. آپ بیچ میں بول رہے ہیں لے یتفقہوا فی الدین ولے ینذروا قومہم، تاکہ یہ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر جو سورہ نفر، سورہ نفر کی سورہ توبہ کی آیت نفر. سنیں بھائی، نہیں سنیں تفقہ حاصل کرے. ولے ینذروا قومہم، لوگوں کو ڈرائیں اپنی، رجعوا الیہم، جب ان کی طرف لوٹ جائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ خوف زدہ ہوں. آپ میری بات سنیں. قرآن کہہ رہا ہے یعنی علماء کا علم حاصل کر کے ان کو سنانا اور وہ عمل نہ کرے تو پھر یہ تو لغو قرآن کے مطابق. کیوں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ ڈرے. ڈرنے کا کیا مطلب؟ یعنی یہ کہہ رہا ہے آپ لوگوں پر نماز واجب ہے، یہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ واجب ہے، یہ کہہ رہا ہے حج واجب ہے، عوام کو سنا رہا ہے. اب عوام کے ڈرنے سے آپ کیا مراد لے رہے؟ یعنی عوام ڈرے. خدا کے اوامر میرے سامنے آ گئے، یہ جو فقہا بتا رہے کر کے ہم اس کی اقتدا کریں. اقتدا کے لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پہلے فرمان پڑھا ہے اقتدا کے لیے، جو آپ نے جو وہ اس کو سمجھا نہیں تھا. آپ نے بڑی دعویٰ کی تھی، کسی امام نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ کسی عالم کی اقتدا. تقریم جو آدھا گھنٹہ کی تھی، میں نے حدیث امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے اصول کافی کی دوبارہ پڑھا ہوں. ان علی بن حسین امام زین العابدین. سنیں اللہ یاری کے مرید، تک گئے بھائی، تک گئے. جان چھوڑ دو بھائی، چلے جاؤ. سنیں ہم تک گئے، 6.5 گھنٹے ہو گئے بھائی. 2 گھنٹے تک اللہ جانتا ہم تک گئے بھائی. سنیں نہیں میں تھک گیا ہوں، لیکن آپ ہٹ درمی کر رہے ہیں. امام زین بھائی صاحب آپ معاف کریں بابا جی. یہ قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے. یہ جو ہے نا آئے نفر، آپ مجھے بتائیں آئے نفر، یہ دیکھیں مولوی صاحب ایک سوال کا جواب دے. آئے نفر خبر واحد کی دلیل ہے یا تقلید کی دلیل ہے؟ کون سی آئے نفر جس کا ابھی آپ نے تلاوت فرمائی ہے، آپ مجھے بتائیں یہ حجت خبر واحد کی دلیل ہے یا تقلید کی دلیل ہے؟
حجت واحد خبر، ایک فقی کی بات پر عمل کر رہا ہوں، خبر واحد ہو گئی، اور جب عمل کروں گا یہی میری تقلید ہو گئی. تقلید کی معنی تو آپ کیا یہاں سمجھتے پر ہیں؟ نہیں بھائی، آپ مجھے بتائیں نا، اس میں سے دو کا انتخاب کریں نا. حجیت خبر واحد کی دلیل ہے تو جیسے خوئی صاحب کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں یا یہ کہ جب فقی دیکھو، جب یہ فقہ فتوے کی ہو، حجت کی نہیں خبر ہے، سنیں، نہیں دلیل ہے. نہیں، یہ قرآن خود کہہ پنس گیا، رہا اس کو ہے، پتہ ہی نہیں. سنیں علایہ صاحب، میں قرآن کہہ رہا ہے جب لوٹ جائیں اپنی قوم کو ڈرائیں، اور وہ ڈرے. علماء جب ان کو علم بتائے اور وہ عمل نہ کرے، یعنی تقلید نہ کرے، تو پھر علم یہ جو ان کا یہ آیت لغو ہے. کس پہ قرآن نازل خود ہوئی کہہ ہے؟ رہا ہے، قرآن یہ کے آیت بات کس پر یہ حدیث نازل بیان ہوئی کر، ہے بھائی؟ یہ تو آپ پھر وہی تفسیر میں چلے گئے، ولید بن عتبہ والی. وہ بھائی کس میں پر خود نازل ہوئی مناظر ہے؟ بندہ ہوں. ایک پیغمبر تو ایک ہی ہے نا، نہیں، بولو پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیوں اس نہیں سے بولتے کہ مراد آپ پیغمبر؟ نہیں نہیں، اس آیت خطا کس پہ سے آپ نازل کیا ہوئی ہے؟ مراد لیتے ہیں؟ نہیں آپ بھائی، آیت نبی کریم سرکار، آپ ہاں آیت دیکھیں. تو ان کے صحابہ سنیں ان کے صحابہ آیت نبی میں کریم حکم صلی اللہ علیہ کیوں؟ وسلم لوگوں کو حدیث سناتے تھے. بلی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. یہ وہاں پر لوگ آتے تھے حدیث سیکھنے آتے تھے یا اجتہاد سیکھنے آتے تھے؟ میں آپ کو اور جب جواب صحابہ دیتا ہوں، اب واپس میرا جا کر اپنے ہاں قبائل تو میں وہ سنیں، فتوے دیتے تھے تو یا میرا حدیث میرا سناتے، میرا سنت جواب سناتے تھے؟ سنیں بھائی میرا جواب سنیں. اب سنیں، اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کی طرف جھوٹی حدیث منسوب ہو اس کو بھی سمجھتا ہو، جو نبی کی ناسخ ہو اس کو بھی سمجھتا ہو، جو منسوخ ہو اس کو بھی سمجھتا ہو، جو مطلق ہو اس کو بھی سمجھتا ہو، جو خاص ہو اس کو بھی سمجھتا ہو. ایسے تھوڑی ہے ایک صحابی کے سامنے مطلق حدیث موجود ہے، خاص موجود ہے، وہ مطلق کا حکم دے گا. جب مطلق کا حکم دے، اجتہاد کہتے ہی اس کو ہے. ان ساری حدیثوں کے جان کر لوگوں کو صحیح سکھائے. بھائی نبی کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کی جاتی تھی، یہ اصول کافی بھرا پڑا ہے. نبی سرکار نے خود فرمایا من کذب علی متعمدا، میری طرف جو جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوخ کرے. اور نبی باتیں کی جاتی تھی، قرآن خود شاہد ہے، قرآن خود شاہد ہے. بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بس جو فقط نبی کے علیہ کی طرح ایک طرف ناسخ حدیث موجود ہو، اب ان کو منسوخ سناتے جائیں. کیوں؟ ملا یعظ الفقی میں موجود ہو، آپ ان کو مطلق سناتے رہے. کیوں؟ اصول کافی فروع کافی میں موجود ہے. کیا یہ دین ہے؟ امام نے آپ کو یہ سکھایا ہے بھائی خاص موجود ہے اس کو تو دیکھو. نہیں، جو حدیث اٹھائی اس کی پسند سے وہ لوگوں کو سناتے رہو. جب آپ نے اس کا جواب لے لو بھائی، اس کا جواب لے لو، وقت تک گیا نا بھائی. اب اس آیت کا جواب لے لو، اس روایت کا جواب لے لو، اور پھر ہماری جان چھوڑ دو. کوئی جواب نہیں. اوکے، میرے پاس جواب ہے نا، آپ سنو. نہیں سنو، آپ جواب دو، ہاں جواب تو دیکھیں عزیزو، گفتگو کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک آدمی شروع کرتا ہے، پھر اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، پھر یہ کہتا ہے. تو انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے تو اس کا اختتام میرا ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے دلائل لے کے آئے ہیں تقلید کے صحت پر. یہاں پر میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں تقلید کو باطل کروں، ٹھیک ہے نا. ان کا کام ہے کہ تقلید کی حجیت کو ثابت کریں. اگر یہ تقلید کی حجیت کو ثابت نہ کریں تو وہ میرا ہدف حاصل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پر یہ اس لیے آتا ہے کہ میں یہاں پہ مستدل میں ہوتا کہ تقلید کے بطلان کے جو دلائل ہیں میرے پاس وہ میں بیان کرتا تو موضوع گفتگو اور ہوتا. لیکن یہ اس لیے آئے کہ یہ تقلید کو ثابت کریں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تقلید کے لیے کوئی دلیل لے کے آئے یا نہیں آئے، وہ آپ فیصلہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی اس بات کی نوبت نہیں پہنچی اور وقت بھی بہت گزر گیا، میں تک بھی گیا، اللہ جانتا میرے کمر میں درد ہو گیا بیٹھے بیٹھے. کتنی تو حدیثیں اور قرآن مجید اب بھائی بات سنو، ابھی میں نے آپ کی قرآن بات خود کہہ سنی رہا ہے، ہے آپ کہ آپ سن میں لو سے نا. جب لوگوں کو اب یہ آپ کہتے پہلی ہیں فقط حدیث، ابھی پہلی بات خاص یہ ہے کہ مطلق یعنی جو ہے عموم خصوص سب کو دیکھ کر پھر ایک صحابی حکم رسول آگے بتا. دیکھو عزیزو، یہ جو فرما رہے ہیں کہ مثلا ایک حدیث اگر مطلق ہے اس کا قید بھی ہے، مثلا 2-3 احادیث ایک موضوع پر ہیں. حدیث کے عام او بھائی بات سنو نا پلیز، او بھائی بات سنو، تم سن لو، میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں. او بھائی بات سنو میرے پلیز. تو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات ان کی صحیح ہے کہ اگر ایک ہی موضوع پہ 3-4 احادیث ہیں، ایک حدیث مطلق ہے، دوسرے میں اس کا قید ہے، اس کا شرط موجود ہے، تو دونوں حدیث کو لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ بات ان کی صحیح ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی. بات سنو بھائی،
او بھائی بات سنو نا تم. مجھے بتاؤ عام پر عمل کرو گے اصلاح پر؟ او بھائی بات لو آپ. او بھائی ابھی مجھے بات کرنے دو نا تم پلیز. پلیز. او مولوی صاحب اب میں تک گیا ہوں. آپ نے ابھی جو حدیث پڑھی میں اس کا جواب دے دوں گا. اس کے بعد اب میں خدا حافظی کروں گا. ٹھیک ہے نا. دیکھو منسوخ مجھے جواب دے. آپ کہتے عام خاص دونوں موجود ہو تو دونوں کو لو، یعنی مطلق اور مقید دونوں موجود ہو تو دونوں کو لو، ناسخ اور منسوخ دونوں موجود ہو تو دونوں کو لو. بھائی حکم اسمی ہے، جو ناسخ ہے اس کو لو، منسوخ کو چھوڑو. دونوں کیسے لے سکتے ہیں جب بھائی عام میں کے لیے ناسخ خاص منسوخ مطلق موجود ہے؟ مقید عام کا میں نے بولا ہے، ناسخ منسوخ کا نہیں بولا ہے. بھائی چپ کرو تم. یہ کیا جہالت ہے بھائی. چپ کرو پلیز. چپ کرو تم. خاموش رہو 2 منٹ کے لیے. دیکھیں عزیزوں انہوں نے جو تقلید کے اصول کس طرح کہاں تطبیق کرنے آتی ہیں؟ آپ اچھا بھائی میں آپ سے میرے سوال کا جواب دینا. آپ میرے سوال کا آپ نے کبھی جواب نہیں دیا. یہاں پہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں کوئی مجتہد نہیں ہے. آپ بھی مجتہد نہیں ہے تو آپ کس کے لیے حدیث پڑھ رہے ہیں؟ اس کا جواب نہیں دیا آپ نے کبھی. اس کا جواب دینا ذرا. آپ کو بولنے کا بڑا شوق ہے. کیوں خاموش ہو گئے بھائی؟ آپ مجتہد نہیں ہیں، آپ کو استنباط کا حق نہیں ہے. آپ یہاں پہ احادیث ہمیں پڑھ رہے ہیں اور اس سے تقلید ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اسی کا نام استنباط، اسی کا نام ہے استخراج، اسی کا نام ہے اجتہاد. یہ آپ کا فسق کی دلیل ہے. ایک بات آپ کے لیے حرام ہے، آپ فسق ہے، آپ اس اور عوام بھی ان کو بھی حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، تو آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں بتاؤ؟ آپ نے ذرا فسق کا ہاں جواب دینا ذرا. آپ کے یہ آپ نے بڑو ہاں جواب دے رہا ہوں، سنیں جواب دے رہا ہوں. یہ اگر دیکھو علیاری صاحب میں جواب وہ دے رہا ہوں جو نہج البلاغہ میں میرے امیر المومن نے دیا ہے. آپ کو نہج البلاغہ پر عبور نہیں ہے، فقط انگلش کی کتابیں پڑھتے ہو. یہ میں سناؤں، یہ نمبر جو 6 ہے تو بھائی اگر خود مجتہد نہیں ہے، حدیث نہیں سمجھ سکتا ہے، استنباط نہیں کر سکتے، تو ادھر کیوں آئے ہو؟ امام علیہ السلام نے وہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا بتاؤ؟ یہ تو مولا امیر علیہ السلام نے یہ تو سیرت شیخین کو مان رہا ہے، ان کی خلافت کو مان رہا ہے. مولا امیر جیسے ان لوگوں کی ہوئی تھی عمر، ابو بکر اور عثمان کو. بڑی دلیل دے رہا ہوں. امام علیہ السلام کی دراصل یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ختم کو اپنی مسلمات میں سے جواب دے رہا ہے. بھائی آپ تو غیر مقلد ہیں، آپ تو حدیث تسلیم کرتے. بھائی جب آپ کے ساتھ کوئی متکلم مناظرہ کرے گا یا بیٹھے گا تو قسم کو اپنی مسلمات میں سے دلیل اٹھائے منہ میں ٹھوکے گا. اب اس کے ٹھیک ہے، یہ میرے مذہب کے متعلق آپ سے ہی بات کر رہے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے. اپنے موقف کے بتاؤ نا، اپنے مذہب کے مطابق. آپ کو مجھے دلیل دینا فرض ہے، لیکن آپ کی مسلمات میں سے میں حدیث پیش کروں، آپ نہیں مان رہے. اچھا تو آپ کے اپنے مذہب کے موافق آپ کا استدلال باطل ہے نا. میرے مذہب کے مطابق کہ لوگ حدیث سمجھ سکتے ہیں، حدیث ان کو بتا سکتے ہیں، وہ آپ کے اس لحاظ سے اس مذہب پہ آپ استدلال کر رہے ہیں. لیکن آپ اپنے مذہب میں آپ فاسق ہیں، کیونکہ آپ نے حرام کا ارتکاب کیا. مجتہد ہی نہیں ہے، استنباط کا حق ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ استنباط کرنے آ گئے. اپنے مذہب میں فاسق، ہمارے مذہب کے مطابق آپ کی استدلال کا حق. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. الحمدللہ الحمدللہ یہ اپنے مذہب میں فاسق آدمی ہے. اچھا اب سنو تجدید کا جواب. جواب سمجھ میں آ گیا نا. یہ کی جواب ہے. بات نہیں ہو رہی ہے بھائی. آپ بھائی حدیث سے آپ تقلید ثابت کر رہے ہیں، اسی کو استنباط بولتے ہیں. آپ کو استنباط کی معنی نہیں آ رہی ہے، سنیں میری استنباط کی معنی سنیں. اور بھائی یہاں استنباط نہیں ہو رہی ہے. استنباط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث سے حلال حرام ثابت کریں وہ استنباط ہوتا ہے. بھائی چپ کرو، اب خاموش رہو. اب میری باری ہے، اب میری باری ہے. اور مولوی جی دی جا رہی ہے، یہ استنباط پوری کی جا رہی ہے. آپ بہت جذباتی ہو گئے ہیں. آپ کوئی ٹھنڈا پانی پئیں. آپ کو بہت آپ کی جو ہے نا بلڈ پریشر 180، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تقی ہاشمی اور اس کے گنڈوں سے پہلے آپ اپنے موت مریں گے وہ ہارٹ اٹیک سے. آپ خاموش ہیں. اب میں حدیث کا جواب دے رہا ہوں. اب چپ کرو تم. دیکھو عزیز، انہوں نے جو استدلال کی اس حدیث سے. اور بھائی چپ کرو نا، میری باری ہے. اور تم نے حدیث پڑھی، میں اس کا جواب دے دوں نا بھائی. اتنی معصومی نے عظمت بیان کی، اس کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ عالم کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ آپ مجھے بتائیں. میں حدیث پیش کروں عالم کی اطاعت پر. امام نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد ہے نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون. ائمہ اطہار علیہم السلام علماء اور ان کے شیعہ متعلم ہیں، ان کی اقتداء واجب ہے. اچھا سنو اچھی طرح سے. یہ کتاب ہے کتاب الاصول من الکافی
یہ کہتے ہیں بھائی اس کتاب میں جلد نمبر 1 میں ان کے پاس حدیث ہے، اس حدیث کی روح سے یہ تقلید ثابت کریں گے. یہ صفحہ نمبر 37 ہے. اور اللہ آپ کو بلا کرے. وہ حدیث کون سا باب صفت العلماء، وہ کون سے نمبر تھا؟ آپ نے حدیث پڑھی ہے؟ وہی میرے ہاتھ میں ہوگی اور آپ کے منہ میں لگ رہی ہوگی. پڑھیں. وہ کون سی حدیث ہے بھائی؟ حدیث آپ نے پڑھی ہے نا، وہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، حدیث نمبر 6 ہے نا، حدیث نمبر 6. وہ میرے حق میں ہوگی، وہی خود یعنی. تو آپ کی حدیث کا جواب ہے عاقل آدمی. تو آپ نے حدیث پڑھی ہے بھائی، اس سے تقلید ثابت کرنے کے لیے میں اسی حدیث کو پڑھ رہا ہوں، اس کا آپ کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، تو وہی حدیث پڑھوں گا نا، دوسرا حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ کہتا ہے یہ حدیث کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ حوصلہ علمیہ میں